أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وشرفهما لم تر فيهما عوجا ولا فتورا والصلاة والسلام على النبي الأمي الهادي المهدي الذي بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بزرگان محترم، اللہ نے اپنے کلام پاک میں صحیفہ ربانی میں ہدایت نامہ عالم میں ارشاد فرمایا، اولاد آدم میں، نسل آدم میں آدمی کہلانے والا اور آدمیت کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص بھی اس عہد کو پورا کر دے کہ اس نے اپنے اللہ سے کیا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس عہد کے پورا کرنے والے کو اس کی بارگاہ عظمت و جلال سے اجر عظیم ملے گا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ بزرگان من، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم اور اس کی اولاد میں سے ہر فرد بشر نے اپنے اللہ کے ساتھ کوئی عہد کیا ہوا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو وہ عہد یاد دلائے اور اس سے اس بات کی امید رکھے، توقع رکھے، بلکہ تقاضا کرے کہ وہ اپنے کیے ہوئے عہد کو انسانیت و شرافت کے ساتھ پورا کرے۔ بزرگان من، اخلاق کریمہ، اخلاق فاضلہ، بہترین اخلاق جن کے مجموعے کا نام انسانیت ہے، اور وہ اخلاق اعلیٰ جن کے بجا لانے کا نام اسلام، ایمان یا شرافت ہے، وہ اخلاق جن کی تکمیل کے لیے اسلام دنیا میں آیا، ان تمام اخلاق، ان تمام عادات کریمہ میں افضل ترین عادت ہے، افضل ترین خلق ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے۔ اس تمام گفتگو کا محصل یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے وعدہ ہے تو اس کو وفا کرنا انسان کا فرض ہے۔ ہمارا اللہ سے کیا وعدہ ہے؟ وعدہ یہ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے نسل آدم، کیا تمہارا ہمارا یہ عہد نہیں ہے کہ خواہ تم پر کچھ بھی گزر جائے شیطان کی اطاعت نہ کرے۔ شیطان سے مطلب کوئی خاص شخصیت نہیں، بلکہ ہر وہ برائی کی طاقت جو لالچ سے یا روب سے انسان کو نیکی سے ہٹا کے برائی کی طرف لے جائے، اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ بتائیے، جب انسان کا یہ وعدہ ہے، کیا انسانیت کے صحیح معنی یہی نہیں ہے کہ انسان اس وعدے کو پورا کر کے کسی برائی کی طاقت کے سامنے خواہ کتنی ہی باجبروت و باروب ہو، خواہ وہ شہنشاہیت ہو یا دولت و سطوت ہو یا پورا لالچ مال و زر کے ذریعے سے فراہم کرے، کسی برائی کے سامنے انسان کا سر نہ جھکے، صراط مستقیم پر قائم رہے تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پوری شان کے ساتھ پورا کرتے۔ یہ انسانیت کی معراج اور انسانیت کا کمال۔
میرے محترم سامعین، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں جو عالم بیماری میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، ایک ایسے انسان اعظم کا تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں جس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو کہ انسانی سر شیطان کے سامنے نہیں جھک سکتا، اس شان سے پورا کر کے دکھایا کہ اس کی مثال نہ پہلے دنیا میں کہیں ہے نہ اس کے بعد دنیا میں کہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایسا بندہ سامنے آ گیا۔ اب اس انسان کا مختصر سا تعارف اس مختصر وقت میں آپ سے کرا دوں۔ پہلے میں یہ کہہ دوں کہ میرا جیسا بے بذات جاہل اس کا کیا تعارف کرائے گا جس کی تعریف میں خاتم الانبیاء کی زبان رتب اللسان ہے، جس کی تعریف میں قصیدہ بن کر قرآن ہے۔ اس گھر میں وہ پیدا ہوا جس گھر میں ایمان تھا، ایمان والے تھے، جس گھر میں قرآن تھا، قرآن والے تھے، جس گھر میں دین تھا، دین والے تھے۔ اس گھر میں اس نے آنکھ کھولی جس گھر میں نبوت تھی، امامت تھی، عصمت تھی، طہارت تھی، عظمت تھی، الوہیت تھی، شان تھی، آن بان تھی، انسانیت تھی، شرافت تھی۔ اس انسان اعظم اور اس عجیب و غریب اور بے مثل مخلوق کا نام نامی اس میں گرامی حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس خاندان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ تمام قبائل عرب کی شیرازہ بندی کا فخر انہیں کو حاصل ہے۔ خانہ کعبہ کی حفاظت اور موسم حج کے منتظم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب کی مرکزیت حسین کے خاندان کو حاصل ہے۔ یہ خاندان دنیا میں خاندان بنی ہاشم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ خاندان اپنی اخلاقی بزرگیوں کی وجہ سے چمک ہی رہا تھا کہ خدا نے اسی خاندان کی مشرق میں وہ آفتاب عالم تاب طلوع کیا جس کی شعائیں تمام عالم کو جما گئی۔ انہوں نے فاران کی چوٹیوں کو منور کیا، مکے کی وادیوں کو جگمایا، مدینہ کے ایران میں روشنی پھیلائی اور ہندوستان کے گنگا اور جمنا کے میدانوں کو لا الہ الا اللہ کی نورانی آواز سے بھر کر تمام عالم کو یا آفتاب عالم صاحب محمد کے نام سے اسی بنی ہاشم کے مسئلے میں شروع ہوا۔ میرے محترم سامعین، حسین کی جد امجد نے نور رسالت مآب نے عرب کی سرزمین کو اپنی ہدایت کا مرکز بنایا اور دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی قوم کو اتنا بنا دیا کہ اونٹوں کی دھار پکڑنے والے گڈریوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ دنیا کے سب سے بڑے تاریخ خطے کو اس طرح آفتاب بنا کے چمکایا تو اس کی شعاؤں سے ساری دنیا منور ہو گئی۔ عرب کی تہذیبی اور اخلاقی بگڑی ہوئی حالت اس درجہ بگڑ چکی تھی کہ اس کو سدھارنے کے لیے سب سے بڑا نبی کی ضرورت پیش ہے۔ اس نے آ کر مظلوم اور مقید انسانیت کی قید کی رسیاں کاٹ کے اسے آزادی عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مشہور شاعر اور فلسفی علامہ اقبال فرماتا ہے کہ اس وقت دنیا کی حالت یہ تھی کہ بوجھ انسان در جہاں انسان پرست، بوجھ انسان در جہاں انسان پرست، ناقص و نابود ماندہ زیر دست۔ انسان انسانوں کو پوج رہا تھا تو ہر طرح مجبور ہو گیا تھا۔ اسلام نے آگے کیا کیا؟ اعتبار کار بندانہ فزود، خواجگی اس کار فرمایا کروں۔ اس میں کام کرنے والوں کی عزت بڑھائی اور جو مالک بنے بیٹھے تھے ان کو ان کی حیثیت یاد کریں۔ آج دنیا میں جتنے انقلابی نعرے غریب کی حمایت کے لگ رہے ہیں وہ سب اسلام کی تعلیم کی صدائے بازگشت۔ اس ماحول میں اور ان حالات میں پرورش پانے والا اور پیدا ہونے والا بچہ کس شان کا اور کس انسان عزم کا مالک ہو سکتا ہے؟ حسین رسول کی پیاری بیٹی
فاطمہ کے گھر پیدا ہوئے. رسول کی آغوش بھی ان کا کہوار تربیت تھی. اب بتائیے جس بچے کو محمد جیسا مربی، فاطمہ جیسی ماں، علی جیسا باپ پال رہے ہوں، اس کی پرورش کتنی شاندار ہو. اس کے ناکوں کے سامنے نانا کا خسوہ حسنہ بھی تھا کہ بانی اسلام تھے، باپ بھی تھے کہ مجاہد و محافظ اسلام تھے. دوسری طرف اس کے سامنے اس کی ماں کی سیرت تھی، تمام طبقہ نسواں کے لیے ترجمان حقیقت تھی. مزرع تسلیم را حاصل بطور مادرا را اسوہ کامل بطور. اللہم صلی علی محمد وعلی پانچوں وقت نماز جماعت، پیغمبر کے بصیرت آفرین خطبے، مسلمانوں کا ذوق و شوق، جوش و خروش، گھر میں رات دن عبادت، ذکر الہی کی آوازیں، تکبیر کی سزائیں، وحی کی آیتیں، غزوات کے تذکرے، اسلام کو ترقی دینے کے مشورے، اور پھر غریبوں کی دستگیری، کمزوروں کی دستگیری اور مظلوموں کی داد رسی. ہر وقت یہی ذکر، یہی فکر، یہی تذکرے، یہی تقاضے، یہی قصے، یہی کہانیاں. ایک طرف فطرت کے مخصوص عطیے اور دوسری جانب یہ نورانی اور روحانی ماحول. اس پر تربیت پیغمبر ایسے بلند معلم کی، اس کا مقصد ہی قرآن کے احکام کے مطابق مکارم اخلاق کی تکمیل. کیسے ممکن تھا کہ رسول کی گود میں پلنے والا یہ بچہ جس خود قدرتاً جوہر کمال لے کر آیا تھا، رسول کی سیرت کا پورا آئینہ نہ بن جائے. حسین آئینہ جمال محمد اور پرتو کمال محمد بن گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بزرگان من، اس گفتگو کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین نے اپنے مقصد کا آغاز کس طرح اور کہاں سے کس طرح کیا. محترم سامعین، حسین مدینے میں آرام سے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک ایسا شخص مسلط ہے جس نے نہ اسلام کو سمجھا، نہ دیکھا، نہ واقف، اس تخت پر باپ کا مال سمجھ کے بیٹھ گیا، جو عیش و عشرت اور ہنگامہ پروری اپنی فطرت کا جز سمجھ کر اس میں مشغول ہو گیا، جو خزانوں کی فراوانی، فوجوں کی ریل پیل، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا سلام، بڑے بڑے بزرگوں کا اپنی ریش مبارک سے اس کے تخت شاہی کو جارو کشی کرتے دیکھ کر وہ غرور کا پتلا اور تکبر کا مجسمہ بن کر پورے غرور، پورے تکبر سے کہتا ہے کہ مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں ایک مزدور باپ کا مزدور بیٹا، ایک چکی پیسنے والی ماں کا بچہ، ایک پیبندوں کا لباس پہننے والا، یہ یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا، بظاہر بے کس، بے سر و پا انسان جو میری حکومت اور سطوت کو نظر میں نہیں لاتا، میں بادشاہ شام ہونے کی حیثیت سے چاہتا ہوں کہ وہ میری بیعت کرے. ادھر حکومت شام اپنے غرور و سطوت کے بلبوتے پر حسین سے بیعت کی طالب تھی، اور ادھر حسین کی زبان پر رات دن صرف یہ فکر تھے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اللہم انک تکفینی من کل احد ولا یکفینی منک احد. خداوندہ، میں اپنی جان تیرے سپرد کر چکا، میں اپنا جسم، اپنا اسم، اپنی ساری متاع، اپنی ساری پونجی، اپنا جو کچھ بھی ہے سب تجھے دے چکا. میرے اللہ، تو میرا ہر طرح محافظ ہے، کہ تو محافظ ہے، کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو شخص رات دن یہ وظیفہ پڑھتا ہو، وہ اپنے عمل سے کسی طرح اس چیز سے ہٹ سکتا ہے. ادھر یزید کا یہ اصرار کہ حسین میری بیعت تھے، اور حسین کا یہ انکار کہ ایسا نہیں، ایسا بالکل نہیں. اگر یزید کی بیعت صرف تنہا حسین کی بیعت ہوتی، شاید حسین اس کا کوئی اور جواب دیتے،
مشکل یہ آ پڑی تھی کہ حسین سے بحیثیت نمائندہ رسالت مانگی جا رہی تھی، یعنی حسین کی بیعت کرنے کے معنی یہ تھے کہ حسین بیعت نہیں کر رہے بلکہ سطوت جبروت اور شہنشاہیت کے سامنے ان کے نانا رسول بیعت کر رہے ہیں، ان کے باپ علی بیعت کر رہے ہیں، ان کے بھائی حسن بیعت کر رہے ہیں، وہ تمام بزرگان دین بیعت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی جڑ کو سیجا۔ حسین کیسے گوارا کرتے کہ وہ ایسی بیعت کر کے اپنے تمام 2,24,000 انبیاء کی محنتوں پر پانی پھیر دیں۔ حسین نے اسی شان سے بیعت کا انکار کیا جس شان سے، جس اصرار سے بیعت کا اصرار ہو رہا تھا، اور صاف لفظوں میں کہہ دیا خاص کچھ ہو جائے حسین نے اس سطوت و جبروت کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ میں اللہ سے عہد کر چکا ہوں کہ اللہ میں نے کبھی شیطانی طاقتوں کی اطاعت نہیں کرنی، میں نے اطاعت نہیں کرنی چاہے مجھے کچھ چھوڑنا پڑ جائے، کچھ قربانی بھی دینا پڑ جائے۔ سب سے پہلی قربانی حسین کو یہ دینا پڑی کہ اس کو اپنا پیارا اور عزیز وطن مدینہ چھوڑنا پڑا۔ میرے محترم سامعین، حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، مدینے سے روانہ ہونا پڑا، اور اس شان سے روانہ ہوا کہ تنہا نہیں، بچوں بیویوں گھر والوں کو گھر چھوڑ کے نہیں، بلکہ ہر وہ متاع عزیز جو حسین کے پاس تھی اس سب کو ساتھ لے کر مدینے سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی خاندان بھی ہے، کے خاندان کے جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس کی مسورات بھی۔ حسین اپنے پورے کنبے کو ساتھ کیے ہوئے مدینے کے لوگوں کے سامنے بڑی ہمت و جرأت سے کہہ رہا ہے، مدینے والوں، تم نے وہ وقت بھی دیکھا تھا جب میرے نانا ہجرت کر کے تمہارے شہر میں آئے، تم نے میرا بچپن بھی دیکھا ہے کہ میں نانا کے کاندھے پہ سوار ہو کر عیدگاہ میں جایا کرتا، تم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ میں سجدے میں نانا کی پشت پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ مدینے کی گلیوں تم نے میرا گھٹنیوں چلنا بھی دیکھا، تم نے میرا کھیلنا بھی دیکھا، تم نے میرا بچپن، مدینے کے شہریوں تم نے میرا شباب اور جوانی بھی دیکھی۔ آج تمہارا حسین، اسی مدینے میں پلا ہوا حسین، اسی مدینے میں پرورش یافتہ حسین اپنے سارے بچوں عورتوں کو ساتھ دے کر اپنے نانا اور اپنے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے گھر سے نکل رہا۔ مدینے والوں، آج دین خطرے میں، تم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھو، میں اسے بچانے جا رہا ہوں۔ مدینے والوں، تم اپنے جوانوں کی شادیاں کرو، دین کو بچانے کے لیے میں اپنے اکبر کو لے جا رہا ہوں۔ مدینے کی ماؤں، تم اپنے بچوں کو گہواروں میں پالو، میں دین کو بچانے کے لیے اپنے اکبر کو لے جا رہا ہوں۔ مدینے کی باعزت خواتین، تم پردے کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھو، میں دین کو بچانے کے لیے اپنی زینب کو لے جا رہا ہوں، اپنی سکینہ سے۔ اس شان سے مدینے کے جیسے محبوب وطن کو چھوڑ کر حسین اپنے وفائے عہد کے لیے مدینے سے روانہ ہو۔ مدینے سے روانہ ہو کر یہ قافلہ مکے میں پہنچا۔ مکہ وہ شہر ہے جس کو اسلام نے دارالامن قرار دیا ہے، جہاں کسی ذی روح کو اذیت نہیں پہنچائی جا سکتی، جہاں مچھر تک محفوظ ہے۔ اس شہر میں آ کے حسین نے قیام کیا، وہ دارالامن میں آ کے بیٹھ گئے، اس جگہ آ کے بیٹھ گئے جہاں دنیا بھر کے لیے امن ہی امن تھا، دنیا بھر کے لیے سلامتی ہی سلامتی تھی۔ آرام سے وہاں بیٹھے ہیں۔ اگر ان کا لڑنے کا ارادہ ہوتا وہ ادھر ادھر خطوط بھیجتے، فوجیں اکٹھی کرتے، مگر نہیں، خاموشی کے ساتھ اپنے بچوں کو لیے ہوئے حرم خدا میں حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر افسوس افسوس، ہائے افسوس، اے دنیا، تو اور تیرے انقلاب پر ہزار افسوس کہ جس کے جد نے، جس کے خاندان نے مکے میں بیت اللہ بنایا، اس مکے کو دارالامن قرار دیا، آج اسی خاندان کا چشم چراغ، آج اسی بوستان کا سرو چراغ، آج اسی چمن کا بہترین پھول اپنے بنائے ہوئے دارالامن میں امن محسوس نہیں کرتا۔ اور جب دنیا بھر کا مسلمان کھچ کے مکے کی طرف آ رہا تھا، سلمانوں سے بھر گیا تھا، جب حج کا موسم آ گیا تھا، جب ہر حاجی اپنی قربانیاں لے کر مکے کی طرف آ رہا تھا، مکے کو مکہ اور قرم بنانے والے خاندان کا چشم چراغ
अपनी कुर्बानियां लेकर मक्के से जा रहा था। ये मंजर दुनिया ने देखा कि हाजी आ रहे हैं और हुसैन जा रहे हैं। आखिर हाजियों ने एक दूसरे से पूछा होगा कि क्या गुजरी, क्या बात हुई। फातिमा का बेटा जिसने 25 हज पाप ज्यादा किए थे, आज किस मजबूरी में फंस गया कि वो हज के मौके पर हज को छोड़कर जा रहा। लोगों ने बताया होगा, भाई मजबूरी ये है कि हुसैन को मजबूर किया जा रहा है यजीद की बहस। लाहौल वाला भला हुसैन को जा और यजीद की बहस को। यही तस्करे थे जो हाजियों में आम हो रहे थे। इन्हीं तस्करों को लेके वो अपने अपने वतन में गए। वो हुसैन ने इस रवानगी से तमाम दुनिया इस्लाम में को मुत्तला कर दिया कि मैं मक्का इस मजबूरी से छोड़ रहा हूँ कि मुझसे खुदाई अहद के खिलाफ शैतानी ताकत की ताकत का हलफ किया जा रहा। रवाना हो गए, रवाना हो गए, जा रहे हैं। हुसैन किधर जा रहे हो, कहाँ जाओगे, कुछ पता नहीं कहाँ जाना है। कहीं लुट जाने का खतरा, कहीं मर जाने का डर। चैन बस्ती में न जंगल में अमा मिलती है, देखिए कब्र मुसाफिर को कहाँ मिलती। ये काफिला चला जा रहा था, हुसैन रवाना हो रहे थे। एक मंजिल पर जरा सी गुरूदगी आई। आपने गुरूदगी से सर उठा के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर उन्हें पूछा, मौला हुजूर ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, खैरियत तो है? हुजूर ने फरमाया, हाँ, अल्लाह जो करता है सब खैर करता है, इंशाअल्लाह सब खैरियत है, कोई बात नहीं। हुसैन के नौजवान फर्जंद अली अकबर ने बाप के पैर पे हाथ रख के पूछा, अब्बा मुझे तो बताएं बात क्या है, क्यों इन्ना लिल्लाह पढ़ा? आपने फरमाया, बेटा अभी किसी की गैबी आवाज मेरे कान में आई है, ये काफिला अपने कदमों से खुद मौत की तरफ जा। अब्बा अगर ये गैबी आवाज सच्ची है, अगर हम मौत की तरफ जा रहे हैं तो क्या हम हक पर नहीं? हुसैन ने फरमाया, बेटा हक हमारे साथ है और हम हक के साथ, यकीन हक पर। तो नौजवान फर्जंद ने पूरी जवानी की शान से कहा, अब्बा अगर ये बात है तो हमें मौत का कोई डर नहीं, हम मौत से बिल्कुल नहीं डरते। ये उस नौजवान के टकरे हैं जिसका दादा हैदर कर्रार मैदान जंग में कहा करता था कि अली को कोई डर नहीं, उस पर मौत आ गिरे या वो मौत पर जाए। मौत से खेलने वाले खानदान का नौजवान अपने बाप की हिम्मत बनाता है, अब्बा फिक्र न कर, हम जैसे नौजवान के पास मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हक की ताकत हमारे पास है, हम हक पर कायम रहे। इसी शान से, इसी अंदाज से ये काफिला चला जा रहा है। सैकड़ों आदमी रास्ते से हुसैन के साथ शामिल हो जाते। ये रहे आलम का बेटा है, इराक की तरफ जा रहा है, जाते ही इराक को फतह कर लेगा, वहां की हुकूमत इसके पास होगी, हमें भी इनाम मिलेगा। मगर हुसैन नहीं चाहता कि किसी के दिल में कोई गलत ख्याल, कोई गलत शुबा, कोई गलत तवक्को, कोई गलत वादा, कोई गलत इत्मीनान हो। हर महफिल, हर मंजिल, हर मकाम पर अपने साथियों से कहता है, भाइयों अगर किसी के दिल में जिंदा रहने, इनाम हासिल करने और दुनियावी वजह हासिल करने की तवक्को हो तो मेरे काफिले में चले। मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मर के गैरत हक को जिलाने जा रहा हूँ, मैं मर के मरी हुई इंसानियत को जिंदगी देने जा रहा हूँ, मैं मर के दुनिया के सामने ये बताने जा रहा हूँ कि अहद करने वाले यूं अपनी जान के साथ अपने अहद को वफा करते। ये सुन के जो बुज़दिल थे उस साथ छोड़ने लगे, जो बहादुर थे एक मंजिल पे पहुंचे। इस मंजिल का नाम गालिबन मंजिल ज़ुबाला है। यहाँ पहाड़ी चश्मा था जिसमें इफरात से पानी था। हुजूर ने फरमाया, मेरे साथियों जिसके पास जो बर्तन भी हो वो पानी से भर ले, जितना पानी साथ ले सकते हो। यहाँ तमाम साथियों अपने मशकीज़े, अपने बर्तन पानी से भर दिए। सब कहते थे कि पानी बहुत ज्यादा है, इतना पानी क्या करना था। हुसैन कह रहे थे, नहीं,
جتنا پانی ساتھ لے سکتے ہو لیجیے، پانی ساتھ ہو گیا۔ وہاں سے روانہ ہوئے، اب دوپہر کا وقت تھا کہ قافلہ روانہ تھا۔ غالباً اس مقام کا نام منزل ذو حسم ہے۔ وہاں حسین کے ساتھیوں نے دیکھا، مختصر لفظوں میں یہ کہ سامنے سے ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ حسین سے کیا مولا سامنے سے ایک فوج آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس ذو حسم پہاڑی کے قریب چلو، اس پہاڑی کے پاس ذرا سواریوں کو ٹھہراؤ، تم سب مرد ان کے سامنے ٹھہرو، اس فوج کو آنے دو، اس سے پوچھیں گے یہ کون ہے، کیا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ ذو حسم کی پہاڑی تک پہنچے تھے، جو فوج سامنے آ گئی، 1000 گھوڑوں کے سوار تھے، ان کا سردار گلے میں تلوار حمائل کیے ہوئے آپ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا میں اس لیے آیا آپ کا محاصرہ کرتے، آپ کو گھیر کے، دوسرے لفظوں میں معاذ اللہ آپ کو گرفتار کر کے حکومت کے سامنے پیش کر۔ یہ سن کر حسین نے فرمایا اے حر، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں دنیا کو ہر قسم کی قیدوں سے آزاد کرانے والے خاندان کا فرد ہوں، مجھ آزاد کو تم گرفتار نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مجال مجھے قید کر سکو، تم چاہتے کیا ہو؟ کہ حضور میں اس کے آگے کچھ نہیں چاہتا، میں ایک فوجی آدمی، میں آپ کا مسئلہ۔ آپ نے فرمایا ہاں تم ہمارے ساتھ رہو، باقی یہ کہ تم مجھے گرفتار کر لو یہ نہ ہو، مگر اور یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم بات کرتے ہوئے گھبراتے کیوں، تمہارے سپاہیوں کے چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں؟ کہ حضور میرے پورے 1000 سوار 3-4 گھنٹے سے پیاسے، کتنی دیر سے؟ 3 گھنٹے سے، 2 دن نہیں 1 دن، 3 گھنٹے کی پیاس نے انہیں اس حالت کو پہنچا دیا ہے کہ اگر انہیں 15 منٹ پانی اور نہ ملا یہ سب بے ہوش رہے اور آدھے گھنٹے کے بعد مر گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا باقی باتیں پھر ہوں گی۔ میرے ساتھیوں، میں نے یہ تم سے کہا تھا کہ پانی بھر لو، تو سب پانی لے کر آ جاؤ اور اس فوج کو پلانا شروع۔ کسی عرب نے کہا کہ بلا یہ دشمن ہے کہ ہوں گے، میں ساتھی کوثر کا بیٹا، یہ خوش زبان دکھاتے ہیں، مجھے فرزند ساقی کوثر ہونے کی حیثیت سے شرم آتی ہے، انہیں پانی پلاؤ، انہیں خوب پلاؤ، انہیں منگل ہو گیا۔ حسین کا آب رحمت برسنے لگا، پیاسے سیراب ہونے لگے، گھوڑے پانی پینے لگے کہ وہ بالکل سیر و سیراب ہو گئے، ان کے سر حسین کے سامنے بطور شکریہ جھک گئے۔ آپ نے فرمایا شکریہ نہیں، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا، میں نے تمہیں پانی پلا کر دنیا میں ایک یادگار قائم کی ہے کہ ابن ملجم جیسے قاتل کو شربت پلانے والے کا بیٹا کسی وقت بھی اپنی خاندانی خصوصیت کو فراموش نہیں کرتے۔ اب ہر امام کا محاصرہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور امام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حالات کو دیکھ کر قافلے والے سمجھ گئے ہیں کہ ہم آئندہ ہونا کیا ہے۔ حسین کے استقامت و عزم میں کوئی فرق نہیں آئے، اس کے ساتھ اسی جوش اجتماعیت کے ساتھ حسین کے ساتھ ہیں۔ محترم حضرات، یہ قافلہ ہر کی حراست میں محرم کی 2 تاریخ کو عصر کے وقت اس سرزمین پہ پہنچا جس سرزمین کا نام کربلا ہے، اور آج وہ زمین کربلا مولا کہلاتی ہے۔ امام نے ساتھیوں سے پوچھا اس زمین کا کیا نام؟ سب نے عرض کیا حضور اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سننا تھا، امام نے فرمایا بس یہی ٹھہر جاؤ، یہ میری آخری منزل ہے، اسی زمین کے لیے میری ماں نے مجھے پالا تھا، میرے نانا نے مجھے پالا تھا، میرے خاندان نے مجھے پرورش کیا تھا، وہ اسی زمین پہ اب رہنا ہے، قیامت تک اسی زمین پہ رہنا ہے، اب آگے کہیں نہیں جانا۔ میں اسی زمین پر بیٹھ کر سب سے بڑی حکومت و سلطنت کی سطوت اور اس کے جاہ و اقبال کا جواب دوں گا۔ سب لوگ اتر گئے، حسین کے خیمے نہر فرات کے کنارے لگ گئے۔ ابھی خیمے لگ کر بچے خیموں میں گئے ہی تھے، ابھی آرام سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ حکومت کی بھیجی ہوئی 4000 فوج عمر سعد کی قیادت میں پہنچ گئی، اور آتے ہی اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ نہر کے کنارے
حکومت کی فوج کے خیمے لگیں گے، تم مسافر یہاں سے خیمے اٹھو۔ اس پر حسین کے ساتھیوں کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، اور خسرو حسینی افواج قاہرہ سپہ سالار اعظم قمر بنی ہاشم شمس الشہداء عباس غازی پورے جلال پورے غصے میں کہتا ہے تم میرے ہوتے یہ خیمے اکڑواؤ، کبھی نہیں، یہ ناممکن۔ تم حسین کو غریب و بے کس نہ سمجھنا، حسین کے ساتھ میں موجود، اس طرح رسول کے ساتھ میرا باپ علی تھا اور اس کی موجودگی میں رسول کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا، اسی طرح حسین کے ساتھ میں ہوں، خبردار آئندہ گستاخی کی ہوگی۔ بھائی کو جو پورے جلال اور غصے میں دیکھا، حسین خود اٹھے، بھائی کے قریب آئے، کمر پہ ہاتھ رکھا، پیشانی چومی، عباس بھائی غصے میں نہ ہو، میری خاطر غصے کو ختم کر دو، کوئی بات نہیں، خیمے اٹھا لو یہاں سے، کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے جھگڑے کی ابتدا کی، حسین نے فساد کی ابتدا کی، حسین کی طرف سے لڑائی کی ابتدا ہوئی، چلو یہاں سے خیمے اٹھا لیں۔ کیا دشت کم ہے صابر و شاگرد کے واسطے، یہ اہتمام ایک مسافر کے واسطے۔ اور نبی زادیاں، رسول زادیاں، مومنہ خواتین بچوں کو گودوں میں لیے ہوئے عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں ریت کے ٹیلوں پر کپڑوں کے خیموں میں بیٹھی، ادھر فوجوں کے دل کے دل میدان میں چلے آؤ، یہاں تک کہ 7ویں محرم کو حد نظر تک کربلا کا میدان سواروں اور پیادوں سے بھر گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی امت نے اپنے نبی کے بیٹے کے لیے استقبال کا یہ انتظام کیا ہو جو حسین کے لیے انتظام ہو رہا تھا۔ خون کے پیاسے دشمن حسین کے مختصر خیموں کو چاروں طرف سے گھیر چکے، مگر حسین کے 72 ساتھی اس شان کے ساتھ مستقل مزاجی سے بیٹھے ہیں کہ کسی کی خیمے کے قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ اسی محرم کی 7 تاریخ کو وہ قیامت خیز واقعہ ہوا، وہ حسرتناک واقعہ ہوا جس کی مثال اس سے پہلے یا اس کے بعد کہیں تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ یہ پہلا موقع ہے جو دنیا میں دیکھا، انسانیت کے بدن میں لرزہ پڑ گیا اور شرافت نے آنکھیں بند کر لی، جبکہ اس بے حیا فوج نے اس بے کس قافلے پر 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا۔ بچے پیاس سے تڑپ گئے، خواتین کے ہونٹ خشک ہو گئے، جوانوں کے سینے پھکنے لگے، بوڑھے بیاب تڑپنے لگے۔ 7ویں سے میزبانوں نے مہمانوں میں پانی بند کر دیا۔ حسین صرف اتنا کہتے تھے، اے بے حیا فوج، کیا غضب ہے کہ محمد کا نواسا مر جائے، ارے تم پیو پانی، جو مہمان ہو وہ پیاسا مر جائے، شاہی کرو حیا۔ 9 تاریخ کو حسین نے اس فوج کے افسر سے کہا، بھائی عمر بن سعد، تو کس لیے مجھ پہ یہ ظلم کر رہا ہے؟ اللہ حکومت کا حکم، دیکھ ہم کہیں چلے نہیں جائیں گے، بھاگنا میری شان کے خلاف ہے، میں بھاگ کے کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں موجود رہوں گا۔ ہم 72-73 آدمی، تم ہزاروں کے سامنے کیا ہے، تم ہمیں پانی پینے دو۔ دیکھ عمر بن سعد، تو خود سوچ، تو خود غور کر، رسول زادیوں کا آج دل نراسا ہے، آج رسول کی بیٹیاں بڑی پریشان ہوئی، 7ویں سے آج نئی تاریخ آ گئی، رسول زادیوں کا آج دل نراسا ہے، اور ہمارا قافلہ 16 پہر سے پیاسا ہے، آج 16 پہر گزر گیا پیاسا۔ اس بے حیا انسان نے حسین کے سامنے پانی پیا، بقیہ زمین پہ پھینکا اور کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، پانی آپ کو۔ اچھا اللہ معلوم۔ اس نے شام ہوئی، حسین کے 72 سپاہی نماز عصر پڑھ کے اسی طرح بھی مسلوں پہ بیٹھے تھے، حسین اپنے مسلح پہ بیٹھے تھے،
मुनाजातें हो रही थी। ये सब्र और अज़्म का बेमिसल पैकर सामने फौजों का ठाठे मारता हुआ समंदर देख रहा था। चारों तरफ बर्बादी और तबाही नजर आ रही थी। दूसरी तरफ उसके खूबसूरत बच्चों के खूबसूरत चेहरे, उसके असमात माँ बीबियां, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे, उसके अफाशियार दोस्त, इन सब की बर्बादी और तबाही का यकीन मेरे अज़्म का पैकर हुसैन कह रहा था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बन जाए, इन्ना सलाती व नुसरती व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपने आप को और अपनी हर शय को अल्लाह के सुपुर्द कर चुका। आज मैं अपने उस अहद को पूरा करूंगा और शैतानी ताकत के सामने हुसैन का सर नहीं झुकेगा। ये हुजूर 9 तारीख को असर के बाद उस बेहया फौज ने हुसैन पर हमला किया। हुसैन ने कहा, अब्बास भाई या इस फौज के सामने जाओ और इससे कहो कि एक रात की हुसैन तुमसे मोहलत चाहता। अब्बास जैसे बहादुर गयूर ने कहा, मौला मैं इनसे मोहलत का सवाल करूं? हाँ, मैं हुक्म देता हूं, तुम खुद जाकर इनसे एक रात की मोहलत। ये सुनना था, तलवार खोल के वहीं रखी, फौज की तरफ रवाना हो गए। आपने जाके कहा, ए मुसलमान कराने वाले बिंदु, तुम्हारा क्या इरादा, क्या किस लिए हमला कर? सबने कहा, हमें अभी कूफे के हुकूमत से हुक्म पूछा है कि अभी शाम के वक्त जंग शुरू कर दे। आपने कहा, ठहरो, मेरे इमाम ने ये फरमाया है कि हमें आज रात की मोहलत चाहिए ताकि हम दिल भर के इबादत करें। थोड़ी सी रद्दो कलहा के बाद मोहलत मिल गई। मोहतरम सामीन, आपने सोचा हुसैन ने ये मोहलत अपनी जान बचाने के लिए नहीं दी, अपनी जिंदगी बचाने के लिए नहीं दी। हुसैन जानते थे मरना है, आज न सही कर। हुसैन को यह भी उम्मीद नहीं थी कि रात में कहीं से कुमक आ जाएगी, फौज आ जाएगी, फिर ये मोहलत भी क्या माने। असल में हुसैन अपने लिए मोहलत नहीं चाहते थे, बल्कि उस फौज को मोहलत दे रहे थे कि मैं तुम्हें एक रात की और मोहलत देता हूँ, तुम रात भर में सोच लो कि तुम क्या करो, तुम रात भर में गौर कर लो कि तुम क्या करो, किससे लड़ रहे हो, किसे मार रहे हो, किससे मुकाबला कर रहे हो। ए फौज, तू सोच ले अच्छी तरह, मैं हूँ सरदार शबाबे चमने खुल्दे बही, मुझसे रोशन है फलक, मुझसे मुनव्वर है तुम, मैं हूँ अंगुश्तरे पैगंबरे खातम का नहीं। याद रख, शमे ईमा हूँ, अगर सर मेरा कट जाएगा ये मुरक्का अभी दम भर में उलट जाएगा। मैं तुम्हें एक रात की मोहलत देता हूँ, सोच लो और गौर कर लो कि तुम क्या कर रहे हो। इधर हुसैन के ख्याम की तरफ आइए, यहाँ रात को क्या हो रहा है। इस रात का नाम जो 9 गुजर के रात आई, शब आशूर भी है और इसको इस्तिलाह में शाम शहीदा भी कहते हैं। यह क़यामत सुगरा की रात है, आज रात क़यामत सुगरा की रात है, ये शब आशूर है, ये क़यामत सुगरा की रात है, ये हुसैन की जिंदगी की आखिरी रात है, ये आले मोहम्मद के भरे घर के बसने की आखिरी रात है। इस रात के बाद फातिमा का घर ऐसा उजड़ा कि फिर ना आबाद हुआ। हुसैन शाम शहीदा यानी शब आशूर अपने मोहतरम खेमे में तशरीफ फरमा है। जमीन के ऊपर अबू तराब के बेटे का दरबार लगा हुआ है, 72 जानिसार सामने बैठे हैं और दुनिया की तारीख से बिल्कुल मुख्तलिफ, दुनिया के दस्तूर से बिल्कुल निराली गुफ्तगू हो रही है। सारी दुनिया का दस्तूर है, सारे आलम की तारीख यही है कि जब मैदान जंग में फौज पहुंच जाए तो उसका सिपहसालार उसके सिपाहियों को जुर्रत दिलाता है, हिम्मत दिलाता है, कहता है भाइयों घबराओ नहीं, परेशान न हो, कुमक आ जाएगी, फौज आ जाएगी, रसद आ जाएगी, घबराना नहीं। यहाँ बिल्कुल उल्टी बात हो रही थी। मैदान जंग है, फौजें चारों तरफ हैं और अपने 72 साथियों से सरदार कह ये रहा है, मेरे प्यारे रफीको, मैं हुसैन तुमसे कहता हूँ, रात का वक्त है, तारीकी है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ
तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। इस फौज को मुझसे सरोकार है, तुमसे नहीं। तुम अपनी जानें बचा लो, जिधर जाना चाहते हो। मैं तुम्हें खुशी देता हूँ, तुम जा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई तबाही और बर्बादी है, तुम जा सकते हो। मैं हुक्म नहीं देता जाने का, तुम्हारी मर्जी पे छोड़ता हूँ, तुम जा सकते हो, जो जाना चाहे जा सकते हो। ये कह के इमाम 2 मिनट खामोश हुए। देखें उधर से क्या जवाब मिलता है। बिल्कुल खामोश। आपने सुना, ठीक, मैं समझता हूँ तुम्हें ये ख्याल है तुम्हें आखिरत का अजर नहीं मिलेगा। मैं हुसैन तुमसे वादा करता हूँ कि आखिरत की हुकूमत मेरे जद मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास होगी। तुम्हारे चले जाने के बावजूद मैं आखिरत में तुम्हें पूरा अजर कराऊंगा। अब तुम्हें अजर का लालच नहीं, अब जा सकते। फिर खामोशी। अच्छा, तुम्हारी गैरत माने है तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ तुम्हारे नबी की बेटियां हैं, इन्हें भी साथ ले जाओ, इन्हें नाना के रोजे पे बिठा देना, खुद अपने घरों को चले जाना। अगर कोई पूछे क्यों चले आए थे, कह देना नबी जागियों का पर्दा बचाने के लिए। अब जा सकती हो। शायद मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मरम्मत की वजह से तुम नहीं जाते। अकबर बेटा, चिराग गुल कर दो। चिराग गुल हो गई, खेमे में अंधेरा हो गया। मस्त अंधेरे में ईमान की रोशनी कंदील बन के चमक रही थी। 2 मिनट के बाद चिराग रोशन किया गया। देखा ये 72 के 72 वही मौजूद। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि जवानों ने घुटने से लगा के तलवारों के मैम तोड़ दिए, बूढ़ों ने पगड़ियां उतार के कमर से बांध ली ताकि हुई कमर सीधी हो जाए। बच्चे अड़ियां उठा के खड़े हो गए कि जवान नजर आने लगे। हुसैन ने हाथ बुलंद करके कहा, या अल्लाह, इस मुख्तसर सी जमात पर तू रहम फरमा और इनकी इज्जत और इकबाल को कयामत तक कायम रख। मैंने ऐसे साथी किसी के नहीं देखे, आदम से लेकर आज तक ऐसे वफादार साथी किसी को नहीं मिले जैसे मुझे मिले। जाओ अपने अपने खेमों में बैठो और आराम करो। कल मरने के लिए तैयार हो जाओ। कल मौत है और यकीनन मौत, बर्बादी और तबाही है और यकीनन बर्बादी। इसके लिए तैयार हो जाओ। शाबाश बहादुरो। हुजूर वाला, आज की रात के तमाम वाकयात को छोड़कर मैं सुबह पे आता हूँ। सुबह नमदार हो गई। शामियों में, फौजों में तैयारी के तबल बजने लगे, नकारे बजने लगे, फौज कमर बस्ता हो गई। इधर हुसैन के 72 साथियों ने तयम्मुम करके इमाम के साथ नमाज सुबह की तैयारी की। अली अकबर ने अजान कही। आज की अजान हुसैन के मौज़िन हज्जाज इब्न मसरूफ नहीं, बल्कि आपने फरमाया आज अली अकबर तुम अजान दो, क्योंकि बेटे की आवाज रसूल की आवाज से बिल्कुल मुशाबिह थी। हुसैन चाहते हैं मेरे जिहाद का आगाज अजान से हो और अजान भी आवाज रसूल में। क्या कहने उस जिहाद के जो अजान से शुरू होकर सज्जे पे खत्म हुआ, जो अल्लाह अकबर से शुरू हुआ और सुभान रब्बियल आला पे आके खत्म हुआ। अली अकबर ने अजान कही, हुसैन ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद ये 72 सिपाही अपने सरदार की क़यादत में मैदान में आके खड़े हो गए। सामने हजार फौजों का मुतलातिम समंदर, इस तरफ सामने ये 72, मगर उन हजारों के चेहरों पर मायूसी, घबराहट, खौफ, दहशत ये थी ज़मीर की नापाकीज़ी की अलामत। ये थी इरादे के नापुख्ता होने की दलील। वो जानते थे कि हम बातिल पर हैं, इसलिए उनके दिलों में धड़ाकत थी। ये सिराते मुस्तकीम की कुव्वत थी कि 72 के कदम नाकाज नहीं रहे थे। उनके चेहरे शगुफ्ता थे, उनके चेहरे सुर्ख। 72 मैदान में आए, गोल हुआ, जंग को अल्लाह के प्यारे निकले और एक पलक देख जमीन पर भी सितारे निकले। आखिर हुआ हो गए सुर्ख, शजात से रुपए आले नबी। आई ठंडी जो हवा, भूल गए तश्ना लबी। रन में कड़का हुआ, बजने लगे बाजे अरबी और यक्का ताजों ने किया शोर मुबारिस तलबी। एक घटा छा गई ढालों से सितमगारों की,
اور برق ہر طرف میں چمکنے لگی تلواروں کی۔ اس ہنگامے میں، اس ہجوم میں امام نے پڑھ کے فرمایا، کیوں اے فوج، کیوں اے مسلمانوں، تم کس خطا پہ مجھے مارتے ہو؟ مجھ بے خطا انسان کو کیوں ستا رہے ہو؟ امام کی اس تقریر کا اور رات کے مہلت دینے کا اب اثر ظاہر ہو رہا ہے کہ دشمن کی فوج کا وہ سردار جو راستے میں حسین کو محصور کرنے گیا تھا ایک دم بگڑتا ہے، کہتا ہے کہ رات بھر میں نے سوچا ہے، خوب غور کیا ہے، اچھی طرح میں نے سوچا ہے، ایک طرف جہنم اور یقیناً جہنم ہے، ایک طرف جنت اور یقیناً جنت ہے۔ میں اس سرداری کو، اس دولت کو، اس نعمت کو، اس راحت کو، ان مربع اور انعام کو، اس جاگیر کو لات مار کر ایک غریب الغربا، ایک بھوکے پیاسے کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ میں جاتا ہوں، اب میں جا رہا ہوں۔ فوج کے سردار عمر سعد نے روکنا چاہا، کیوں جاتے ہو؟ تمہارا عہدہ بڑھ جائے گا، تمہیں اور انعام مل جائے گا، ایک غریب کے پاس جا کے کیا کرو گے؟ خور کو سپاہیانہ انداز میں غصہ آ گئے، پورے جلال سے کہتا ہے، وہ عمر سعد کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس؟ وہی کونین کا مالک ہے، وہی راس و رئیس، کچھ تردد نہیں، کہہ دے کے لکھیں پرچہ نویس، عمل خیر سے پہکانا مجھے وہ ابلیس۔ ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، اور لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا۔ یہ حر کا آنا کہ رات کی مہلت کر دیا تھا، اور حر نے آ کر یہ ثابت کر دیا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر۔ محترم سامعین، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ دن گھٹتا چلا گیا اور حسین کے ساتھ ہی ختم ہوتے چلے گئے۔ جو میدان میں گرتا تھا حسین اس کی لاش اٹھا کے لاتے تھے۔ تمام لاشیں میدان جنگ میں لا کے رکھی، لا رہے تھے شہیدین لاشیں پہ لاشارن میں، ایک لاشیں پہ دوسری لاش لا رہے تھے شہیدین لاشیں پہ لاشارن میں۔ آج معمار ازل دین کی تعمیر، آج حسین دین کو تعمیر کر رہے تھے اللہ سے۔ اے حضور، اب وہ وقت آیا کہ پہ عزہ کی باری تھی اور اصحاب اپنا فضل ادا کر چکے تھے۔ یا ابا عبداللہ ادرکنی کی آوازیں ختم ہو چکی تھی، اب یہ آوازیں آنے لگی، یا بتا ہو ادرکنی، بابا میں گر گیا، یا اماں ہو چچا جان مجھے اٹھا لو آج، مامو جان میری خبر لو آج۔ اب عزیزوں کے لاشیں میدان سے آ رہے تھے اور حسین سب کو اٹھا کے لا رہے تھے۔ جو مصیبتیں بڑھتی جاتی تھی حسین کا چہرہ دمکتا جاتا تھا۔ میرے اللہ دیکھ، میں تیری راہ میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کسی ظالم حکومت کا ساتھ نہیں دینا، کسی شیطان کا ساتھ نہیں دینا، اس عہد کو وفا کرنے کے لیے پورے استقلال سے حاضر ہوں۔ میرے اللہ تو مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے۔ دیکھ میرے اللہ، وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑے ہیں اکبر، ہیں وہ عباس دلاور، وہ حسن کا دل، میں نے ایک ایک قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت میں ذرا اے داور، تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشین کو سونپی، وہ امانت تیری بندے نے زمین کو سونپی۔ میرے اللہ، میں سب کو قربان کر چکا، سب فدا ہو چکے، میں بڑا خوش ہوں، تو نے میری قربانیاں قبول کر لی۔ حسین پوری 71 قربانیاں دے کر خیمے میں تشریف لائے۔ بہن زینب مبارک، حسین خیر مبارک، بہن میری ساری قربانیاں قبول ہو گئی، کسی کے بدلے کوئی تمبا نہیں آیا، کسی کے بدلے کوئی فدیہ نہیں آیا، اللہ نے میری ساری قربانیاں قبول کی ہیں، ساری میری قربانیاں منظور ہوئی ہیں۔ اب قیامت تک یہ ذکر رہے گا اور میری قربانیوں کا تذکرہ رہے گا۔ جب بھی لفظ قربانی کسی کی زبان پہ آئے گا حسین یاد آئے گا، جب بھی صداقت و انسانیت کا درس کہیں لیا جائے گا حسین یاد آئے گا، جب بھی نظام اسلام و نظام مستقلی کا تذکرہ ہوگا حسین یاد آئے گا۔ بہن، اب میں اپنے اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، اس کی دربار میں کیا تحفہ لے کر جاؤں، کیا ہدیہ لے کر جاؤں، کیا خالی ہاتھ جاؤں؟ بہن میں کہا حسین، میں تو اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی، اب کس کچھ مناسب سمجھے لے۔ کونے میں سے شہادی رباب کی آواز آئی،
इमरुल कैस यमनी की बेटी, बादशाह यमन की बेटी। रबाब कहती हुसैन अगर हदिया ले जाना है तो छोटा सा हीरा मेरे पास है, इसलिए हुसैन ने 6 महीने के बच्चे को हाथों पर रख लिया। खुदावंदा ये मेरी आखिरी कुर्बानी है, इसे तू कबूल फरमा ले, मैं इसे लेकर आया। हुसैन के हाथों पे असवर, सामने फौजों का समंदर, पीछे हुसैन के खेमे, कुदरत नजारा कर रही थी, अल्लाह देख रहा था। 1,34,000 अंबिया मैदान में मौजूद थे, रसूल पास खड़े थे, हैदर कर्रार देख रहे थे, हसन सर झुकाए खड़े थे, सारे अंबिया और औलिया महल नजारा थे, और हुसैन के हाथों पे असवर था। हाथ कांप नहीं रहे थे, बिल्कुल मुस्तकिल थे। अगर हाथ कांपते होते निशाना खता हो जाता। निशाने का ठीक लगना बताता है कि हाथ बिल्कुल ठीक। उधर अली असगर ने के चेहरे से हुसैन ने चादर हटाई, उधर दुश्मन का तीर चला, बच्चे के गले में लगा। बच्चे ने सर उठाया, खेमे की तरफ देखा। गालिबन मतलब ये था कि अम्मा मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने तेरे दूध की लाज रखी। फिर हुसैन की तरफ देखा, क्योंकि बोला और कुछ हुक्म है या बस। हुसैन ने गले से तीर निकला उधर तो तीर, उधर दम निकल गया। ऐंठे वो नन्हे हाथ तो बाछों में बल, बाहों में बल पड़े, और बाछों से दूध मुंह से अंगूठे निकल पड़े। हुसैन ने दफन कर दिया, कब्र पे आंसू टपका दिए। भाइयों, हुसैन ने कब्र बना दी। ये मासूम का मजार नहीं, हद सब्र है, और तलवार से खुदी है सिपाही की कब्र। मोहतरम सामीन, अब हुसैन का अपना सर फिदा करने का मौका था। हुसैन ने हिफाजत खुद इख्तियारी के उसूल के मुताबिक पहले जिहाद फरमाया, और ऐसा जिहाद जिसकी नजीर तारीख आलम में कहीं नहीं मिलती। हुसैन ने कुफ्र और शिर्क, बातिल और नफ़रत और गुरूर के खैबर को तोड़ के रख दिया। आखिर जिहाद खत्म हुआ। अब हुसैन अपने घोड़े पर जख्मों की कसरत से डगमगा गया। सैकड़ों तीर जिस्म से पार हो गए, हजारों तलवारें एक नाजुक जिस्म को कता करने लगी। खेमे के दरवाजे पर खड़ी हुई बहन वाह मोहम्मदा की आवाज देती रही, और इधर हुसैन इनकान दीन मोहम्मदिन ला यबका इल्ला बिक़त्ली फसय्युफ खुज़ीनी का नारा लगाते हुए घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। बुलंद मर्तबा शाह ज़क़स्र ज़ी उस्ताद, अगर गलत न कुनम अर्श बर ज़मीन। हुसैन जमीन पर आ गए। उस जमीन पे बैठ हुसैन को कुछ याद नहीं कि मेरे बच्चे को, हुसैन क्या कह रहे हैं वहां बैठकर, मेरे अल्लाह तरक्तु दहरा तुर्रन फी हवाक वअतमतुल अयाल लेके आ रहा। खुदावंदा मैं सारी दुनिया को भूल चुका तेरी खातिर। मेरे बच्चे यतीम हैं तो हो जाएं, मगर तेरा नाम दुनिया में बाकी रहे, तेरा दीन दुनिया में बाकी रहे, तेरा अज़मत दुनिया में बाकी रहे, तेरा परतवे जलाल दुनिया में बाकी रहे। ये कह के हुसैन बैठे बैठे टिबले की तरफ मुड़ गए। खुदावंदा तू गवाह रहना कि मैं इस आलम में तेरा सजदा करके दुनिया को बताता हूँ कि इस सजदे की खातिर हुसैन ने ये सारी कुर्बानी दी है। खुदावंदा से ये पता है, तू खुद जानता है, तेरा इल्म है कि सजदा ही आदम और इब्लीस के दरमियान में बिनाए साथ हुआ था। इस सजदे को कायम रखने के लिए इसमें अंबिया आए थे। आज इस सजदे की बका के लिए ये जख्मी जिस्म हुसैन सजदे में सब्र रहा। हुसैन ने ये कह के तपती हुई रेत पर अपनी जख्मी पेशानी सजदे में रखी। इधर हुसैन के मुंह से सुभान रब्बियल आला की आवाज बुलंद हुई। इतनी बुलंद आवाज से सुभान रब्बियल आला हुसैन ने कहा कि खेमे में आवाज पहुंच जाए और मेरी बहनें कहीं बाहर में निकल आए। उधर सुभान रब्बियल आला हुसैन कह रहे थे, उधर कातिल करीब आ गया था। हुजूर वाला इस तरफ नफ्स मुतमइन्ना पूरे इत्मीनान से सजदा कर रहा था, उधर कातिल अपने काम में मशगूल हो गया। नीचे गर्दन की रगें कटने लगी और हुल्कू में खुश्क कुन तलवार से दबा होने लगा। इधर सुभान रब्बियल आला की आवाजें आती रही। जाहिर में देखने में हुसैन की शहरत कट रही थी, हकीकत में बातिल, इस्तिबदाद, शहंशाहियत, जुल्म जौर और दुनिया की
ننگے انسانیت حرکات اور غیر اخلاقی حکومت اور غیر انسانی سطوت کا گلا کٹ رہا تھا. حسین زندہ جاوید ہو رہا تھا اور یزید کی حکومت ہمیشہ کے لیے دم توڑ رہی تھی. حسین کا گلا کٹ گیا، مگر کٹنے کے بعد حسین سرنگو نہیں ہوا، بلکہ اس کا سر نیزے پہ بلند ہو گیا. وہ بلند ہو کے نیزے پہ کہہ رہا تھا کہ دیکھ لے ساری دنیا. کہتا تھا سر حسین کا نیزے پہ دیکھ لو، ہوں لاکھ انقلاب رہیں گے ہم ہی بلند. حسین ہی بلند ہے، حسین ہی بلند رہے گا، وہی بلند تھا. یہ وہ بے حیا فوج محمد کے خون سے ہاتھ رنگی، فاطمہ کے خون سے ہاتھ رنگی، فاطمہ کے دودھ کو خون بنا کے میدان میں بہا کے، کربلا کے ذروں کو خون سے سیراب کر کے اپنی ظاہری فتح کے شادیانے بجاتی ہوئی اپنے خیموں میں جا رہی تھی. جو حکم پہنچا کہ حسین کے خیموں کو لوٹ لو. وہ گھر جس گھر میں وحی آتی تھی، فرشتے آتے تھے، جبرائیل آتے تھے، جس گھر کے دربان سلمان فارسی جیسے تھے، جس گھر پہ اصحاب کبار آ کے درود پڑھا کرتے تھے، جس گھر کے دروازے پر رسول خود آ کے سلام کیا کرتے تھے، جس گھر کے دروازے کی عظمت و عزت اللہ کو منظور تھی، جس گھر پہ بورڈ لگا ہوا تھا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صاحب تطہیر گھر میں وہ بے حیا فوج داخل ہوئی. اس نے خیموں کو آگ لگا دی، خیمے جلنے لگے. محترم سامعین، ایک خیمہ جلتا، سیدانیہ دوسرے خیمے، دوسرا جلتا اور تیسرے خیمے، تو سارے خیمے جل گئے. اس وقت سردار آل محمد زینب اولیاء اپنے بھتیجے سے پوچھتی ہیں، بیٹا خیمے کب جل گئے؟ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ان جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا نامحرمون باہر نکلیں؟ امام فرماتے ہیں علیکن بالصحرا، اما میں حکم دیتا ہوں کہ آپ جنگل میں نکل جائیں. زینب جنگل میں چلی گئی اور امام کے عالم تھے ایک دم کھڑے ہو کے فرماتے ہیں السلام علیکم ابن رشدی. نے کہا زین العابدین کسے سلام کیا؟ اما وہ سامنے دیکھو. سامنے دیکھا نیزے پہ حسین کا سر، یہ منظر دیکھ رہا تھا. امام سلام کر رہے تھے. میرے محترم سامعین، بات ختم ہو گئی. کہہ لیجیے رات آ گئی، اندھیری رات، سائیں سائیں کرتا ہوا جنگل، کربلا کی ڈراؤنی شب. اس رات جیسی کوئی رات دنیا میں نہیں ہے. کل کی رات شام شہیدہ تھی، آج کی رات شام غریباں ہے. ان کا نام ہی اہل بیت ہے، وہ آج بے بیت کے تھے. لامکان کے نمائندے بے مکان کے ہو گئے تھے. ریت کے ٹیلوں پر محترم سیلانیاں سہنے ہوئے بچوں کو گود میں لیے بیٹھی تھی. امام زین العابدین کے سجدے کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، جس سجدے کی بدولت وہ آج سید الساجدین کہلاتے ہیں. اور ظاہری فتح کے نشے میں چور فوج اپنے خیموں میں جشن مسرت منا رہی تھی. ادھر آل محمد کی بے کسی اور غربت ایک طرف ریت کے ٹیلوں پہ بیٹھی ہوئی سبحان رب اعلیٰ سبح قدوس ربنا اور رب الملائکۃ والروح کے نعرے لگا رہی تھی. چاروں طرف ارواح انبیاء پہرا دے رہی تھی اور محمد رسول اللہ اور فاطمۃ الزہرا اور یہ مرتضیٰ کی ارواح اپنی بیٹی زینب کو تسلی دینے کے لیے آموز ہوئی. شام غریبوں کے تمام واقعات بیان کرنا نہ میرے بس کی بات ہے، نہ وقت ہے، نہ آپ سن سکیں گے. اتنی بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. نصف شب کے بعد جبکہ زینب خود پہرا دے رہی تھی، یہ مجھے کسی روایت سے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس رات کو ان کے پاس کھانا اور پانی کس طرح پہنچا، کس نے پہنچایا. میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہر کی بیوہ جو موجود تھی دشمن کی فوج میں، اس کو میرے ساتھ نے کہا کہ تیرا شوہر حسین کے ساتھ جا کے شہید ہوا ہے، تو یہ کھانا اور پانی لے جا. ہمیں سامنے جاتے ہوئے شرم آتی. وہ پانی کی 2 مشکیں اور کچھ کھانا لے کر آئی. پانی لا کے زینب کے سامنے رکھ دیا. شوہر کی دیکھو. زینب نے اسے ہر کا پرسہ دیا، میں تیرے ہر کی، تیرے شوہر کی عزادار ہوں، تیرا ہم پہ بڑا احسان. پانی کی مشکیں سامنے، آپ پانی پی لیں، یہ کھانا کھا. محترم سامعین، آپ نفسیاتی طور پہ سوچیں کہ جن ماؤں کے بچے جوان بوڑھے شیرخوار پانی کو ترس کے مر گئے، جب ان کے سامنے پانی کی مشکیں آئی تو بتاؤ ان کے دلوں پہ کیا اثر ہوا. ایک بی بی آواز دے رہی تھی، اجی اکبر بیٹا آؤ پانی آ گیا، اصغر بیٹا آؤ پانی کو. کون آئے کون جواب؟ نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس،
نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، اب کون ہے؟ زینب نے کہا زین العابدین بیٹا میں یہ پانی نہیں پی سکتی، یہ پانی میں کیا پیوں گی، یہ پانی پینے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ امام نے فرمایا ماں میں بحیثیت امام آپ سے کہتا ہوں کہ کوثر پر حسین پہنچ چکے ہیں، وہاں ان کے نانا رسول ان کو سیراب کرنا چاہتے ہیں، مگر حسین اور اس کے ساتھی کہتے ہیں جب تک زینب پانی نہیں پیے گی ہم نہیں پیے۔ حسین کوثر پہ بھی پیاسے بیٹھے، آپ ان کی خاطر پیے۔ زینب نے گلاس میں پانی لیا، سکینہ کو پیش کیا، لے بیٹی تم پیو۔ سب سے پہلے چھوٹے پیا کرتے، مجھے سننا تھا کہ سکینہ نے وہ گلاس ہاتھ میں لیا اور ایک طرف چل دی۔ میرا کہاں جا رہی ہو؟ کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ پہلے چھوٹے بچے پیتے ہیں، میں بھائی علی اصغر کی قبر پہ جا رہی ہوں، وہ مجھ سے چھوٹا تھا، میں کہوں گی اصغر بھائی یہ پانی لے کر آئی، تم پینا چاہو تو پی لو، میں اس کی قبر پہ چھوڑ دوں۔ ایک کوہرام تھا جو بچ گیا تھا عالم محمد، پتہ نہیں کس طرح وہ پانی سے۔ اچانک سیلانیوں نے دیکھا کہ ایک نور کی محمل سامنے آئی، اس میں سے بزرگ برآمد ہوئے۔ زینب نے آگے بڑھ کے پہچانا یہ نانا ہیں، یہ بابا ہیں۔ بابا کے پیروں کو چمٹ گئی، یا علی میں آپ کی بیٹی زینب ہوں، اور اس قوم نے آج یہ اس حالت پہ پہنچا دی کہ میں ان بے قصوں کی پہرہ داری کر رہی ہوں، اور آپ کی بیٹی چوکیداری کی فرائض انجام دے رہی ہے۔ علی نے زینب کے بال چومے، رسالت مآب نے پیشانی چومی، فاطمہ نے سر سینے سے لگایا۔ تمام بزرگوں نے کہا اے حسین کے ساتھیوں، اسلام، ایمان، انسانیت، شرافت، حقانیت سب کی سب تمہاری اس تکلیف کی بدولت زندہ ہو کر قیامت تک تمہاری شکر گزار ہے۔ خدا تمہیں بقائے دوام عطا فرمائے گا، قیامت تک تمہارا نام دنیا میں رہے گا، تمہارا کام دنیا میں رہے گا، تمہاری شان دنیا میں رہے گی، تمہاری آن بان دنیا میں باقی رہے گی، اور کوڑ انسان ہائے حسین کہنا اپنا فخر سمجھیں گے۔